تو سی اس کا کریکٹ آنسر ہے. سفیان ماشاء اللہ ویری گڈ. اللہ نے ہم سب پر بہت سارے احسانات ہیں جیسے اللہ کے ہم پر احسانات ہیں جیسے یہ ماشاء اللہ سب کا جواب صحیح ہے. آل سب کے سب صحیح جواب ہیں اس کے. تھوڑا سا کھل گیا کوئی ایسی بات نہیں. میں نے انعام کیا. میں نے انعام کیا. ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. انعمتو میں نے انعمتا آپ نے انعام کیا. انعمتم آپ سب نے انعام کیا. انعمتی یعنی کہ اس عورت نے انعام کیا. میں نے انعام کیا. انعمتو صحیح آنسر ہے. لا تجزی نفس عن نفس. لا تجزی نفس عن نفس. لا تجزی نفس عن نفس. وہ میں نے دی. اس کا صحیح آنسر ہے کوئی کسی کا بدلہ نہ دے سکے گا. عدل. عدل کوئی سفارش کوئی بدلہ کوئی چیز کوئی نام. یا کیا کریکٹ ہے اس کا؟ عدل. عدل یہ اے تو کریکٹ نہیں ہے. بی کریکٹ آنسر ہے اس کا. بالکل صحیح ہے کوئی بدلہ. ولا ہم ینصرون. ولا ہم ینصرون. اب یہ دیکھنا پڑے گا ینصرون یا یہ ماضی میں ہے یا حال اور مضارع میں ہے. تو وہاں سے پھر آپ کو امیڈیٹلی آئیڈیا مل جائے گا. ولا ہم ینصرون. ولا ہم ینصرون. یہ تو صحیح نہیں ہے اس کا. سی ہے اور وہ نہ ان سب کی مدد کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کے لوگوں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث میں فرمایا ان سے؟ جی کوئکلی جی. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے کہ میں طاقت نہیں رکھتا آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. کس Welcome to Global Information Security Society for the Professional of Pakistan. لیسن 3 کے جو ہے وہ نمبر 4 پہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آج ہماری گفتگو ہوگی. لیول 3 کے لیسن 4 پہ. تو دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی اہم دعا ہے اور بہت پسند ہے یہ آج کل کے حالات میں خاص طور پہ. ایک اللہم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پہ دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما. اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پہ دکھا اور ہمیں اسے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. تو جیسے ہم نے اس لیول 1 سے لیول 2 پہ آئے تھے تو ہم نے قرآن پاک شروع کیا تھا. تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ تھی اور اس کے بعد سورہ بقرہ ہم نے شروع کی تھی. سورہ فاتحہ کے جو ہے وہ آلریڈی ہم نے لیول 1 میں بھی کیا ہے, لیول 2 میں بھی کیا ہے. اور سورہ بقرہ میں ہم نے شروع سے دیکھا ہے کہ ایک پوری تفصیل ہمارے سامنے, اگر ہم براڈر پکچر میں دیکھیں تو ہمیں ایک پوری تفسیر اب نظر آتی ہے, تصویر نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے مضامین جو ہے ڈیولپ ہو رہے ہیں. سب سے پہلے کتاب کا تعارف ہوا, پھر کہا کہ ہدی للمتقین, متقین کی تعارف ہوا, پھر کہا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے نہیں ہے, ان کے جو آنکھوں پہ اور کانوں پہ, آنکھوں پہ پردہ ہے, کانوں پہ دماغ میں مور ہے, اس کے دلوں میں مور ہے. اس میں منافقین کا ذکر ہوا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ.
تو یہ کہ جو منافق ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر، لیکن وہ مومن نہیں ہے، تو پھر پوری ایک تصویر چلتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو دعوت دی کہ جب وہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تو یہ کہ انسانوں کو، پورے سب انسانیت کو دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کی۔ پھر اللہ کون ہے وہ بتایا کہ ہمیں کہ اللہ کون ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، تمہیں پیدا کرنے، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی۔ اس کے بعد ان تینوں کے بعد جو ہے وہ دعوت کے بعد پھر انسان کا اوریجن، کہ انسان آیا کہاں سے ہے، کیونکہ دنیا میں بڑا کنفیوژن پھیلا ہوا تھا، آج بھی پھیلا ہوا ہے، جو وہ مختلف جو ہے سائنٹیفک وہ ڈفرینٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلا انسان جو تھا وہ پورے علم کے ساتھ بھیجا گیا تھا، اور پہلا وہ رسول کے ساتھ بھیجا گیا تھا، کنفیوژن میں نہیں بھیجا گیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تھی، اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ مخلوقات جو آلریڈی ایگزسٹ کرتی تھیں، جس میں جن تھے اور فرشتے تھے، ان کے درمیان آدم علیہ السلام کو کھڑا کر کے اس کی جو حیثیت تھی اس کو ڈیفائن کیا گیا، اور ان دونوں کو کہا گیا کہ جنوں کو بھی اور فرشتوں کو کہ اس کو سبمٹ کرو، اس کے سامنے سجدہ کرنے بولے کہ یو سبمٹ، جو یہ تمہیں کہے گا، جس سے کسی یہ کرے گا، یو آر گوئنگ ٹو سپورٹ ہم۔ اس میں فرشتوں نے تو کوشچن کیا، لیکن بعد میں انہوں نے سبمٹ کیا، لیکن شیطان نے سبمٹ نہیں کیا، تو وہیں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارا دشمن ہے اور تم اس سے پوری تفصیل مارتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک ایسی قوم جو کہ امت جو تھی، جو ایگزسٹ کرتی تھی مدینہ منورہ کے آس پاس، آج تک ایگزسٹ کرتی ہے، یہودی تھے، تو ان کی ڈیٹیل ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جس کا ایک رکوع ابھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں، اور دوسرا رکوع انشاءاللہ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو یہ جو اس کی تصویر ہے، اس تصویر میں ہمیں امت مسلمہ کو دیکھنا ہے کتاب، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے، کہانی نہیں ہے، کسی نہیں ہے، یہ ہسٹری بیان نہیں ہو رہی، یہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ نصیحت ہے، وہ ہدایت ہے، اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت جو ہے وہ ہدایت ہے۔ تو اس میں ہم نے جو ہے وہ ایز اے اس کو لے کے یہ دیکھنا کہ ویئر وی اسٹینڈ، ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو کتنا عمل کر رہے ہیں، تو یہ ہم اس پہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی کو ہم فوکس کر رہے ہیں، عربی کے ساتھ ساتھ ہم اس جو پیغام ہے اس کو فوکس کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیا میسج ہے، اور اس میسج کو کس طرح سے ہم پرسیو کرتے ہیں۔ تو پہلے تھی جو رکوع پہلا تھا، اس میں بھی یہ سکول نمبر 5 تھا، اس میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا کہ جو اللہ کا خوف دل میں رہے، نہ معاشرے کا، نہ کلچر کا یا کسی اور کا، پھر قرآن کتاب کے حقوق ادا کیے جائیں، اللہ کے حکم کا میں کس سے بھی کوئی مصالحت نہ کی جائے، اور حق کو باطل کے ساتھ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملایا جائے، نہ حق کو چھپایا جائے۔ اور پھر جو ہے وہ اگلا جو رکوع تھا جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، جو 5.2 تھا، یہ جو ٹاپ لیول کی جو ہے نصیحت وہ کی گئی، اور وہ ہم جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، جو مختلف پوائنٹ سے بھی آپ کے سامنے محترم جو ہمارے سامنے رکھے ناصر بھائی نے، تو وہ یہی تھے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والے پر رکوع کرو۔ اچھا، یہ جو چیزیں ہر امت میں رکھی گئی ہیں، یعنی کہ آج کی امت میں بھی یہی ہے کہ نماز قائم کرو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ میں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، کہ کلمے کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، یہ جو ہے وہ روزے کا، تو یہ وہی چیزیں ہیں، یہ یہاں پہ کہا گئی، ان کو بھی منسٹر کو بھی یہ کہتے ہیں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والے رکوع کرو۔ اور پھر یہ تو اللہ کے ساتھ حقوق تھے، اور پھر یہ کہ پھر یہ دوسرا آگے یہ تھا کہ کتاب کے ساتھ تعلق ہے، کیا تم لوگوں کو وفاداری کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب کو تلاوت کرتے ہو، تم سمجھتے نہیں ہو، یعنی کہ تمہیں بھی وفادار ہونا چاہیے۔ اور پھر جو اس طریقے سے جو سپورٹنگ، جو کہاں سے تمہیں مدد ملے گی، اگر تم نماز قائم کرنا چاہتے ہو اور زکوٰۃ دینا چاہتے ہو اور وفادار رہنا چاہتے ہو، کہاں ملے گی؟ صبر اور نماز کے ساتھ۔ تو پھر یہ کہہ دیا کہ ایزی نہیں ہے، یہ ایزی نہیں ہے، یہ بھاری چیز ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے؟ جو خشوع کرنے والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، جو اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور یہ جو اہم ہے کہ مثلا اگر یہ جو دوسرا کانسیپٹ ہے، یہ جو مگر ان لوگ سے جو ڈرنے والے، کس سے ڈرنے والے؟ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں اپنے رب سے ملنے والے، یہ آخرت کا صبر آ گیا ہمارے سامنے۔ اور جو مین 2 چیزیں ہیں جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی مطالعہ کر رہے ہیں کسی اور پروگرام میں، اس میں جو انہوں نے جب ان کے پاس آتے ہیں، جو 2 قیدی آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ میں اس سے پہلے کہ آنا ہے، میں تمہیں بتا، اس نے کہا کہ میں کس طرف آیا ہوں؟ اللہ پر ایمان لایا ہوں اور آخرت پر ایمان لایا ہوں۔
یہ دو چیزیں ہیں، باقی ساری اس کے درمیان آ جاتی ہیں. یہاں بھی اگر دیکھیں تو جو گمان رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ایمان اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں. باقی ان بٹوین جو ہے نماز بھی آئے گی، زکوٰۃ بھی آئے گی، اور لوگوں کے ساتھ مل کے کھڑا ہونا بھی آئے گا، رکوع کرنا، یہ تواضع اختیار کرنا. ابھی ہم اگلے اس میں چلتے ہیں. جو اگلا ہمارا رکوع ہے وہ ہے اس دن سے ڈرو، یعنی کہ یہ جو ہے وہ آخرت کی جو ہے وہ ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئیں گی اس میں جو ہے. تو یہ چھٹا رکوع ہے، اس کا پہلا پروگرام ہے. تو اس میں جو اسباق ہمارے سامنے آ رہے ہیں دوبارہ پھر اسی الفاظ سے جو کہ پانچواں رکوع شروع کیا گیا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اسی سے شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو. انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھے گا تو شکر ادا کرے گا نا. تو پھر یہ کہ دوسرا ہے کہ یہ پھر آگے 4 پوائنٹس ہیں جو بڑے امپورٹنٹ، یہ بار بار ریپیٹ ہوں گے. کہ آخرت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے، نہ کسی کی شفاعت قبول ہوگی، نہ اس سے بدلہ لیا جائے گا یعنی فدیہ لیا جائے گا، نہ ظالموں کی مدد کی جائے گی. یہ 4 پوائنٹ ہیں جو بیسک پوائنٹ ہیں، جو بیسک کانسیپٹس ہیں آخرت کے نقطہ نظر سے. یہی جو ہے وہ 4 چیزیں جو ہیں وہ انسانوں کو کنفیوز کرتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں بزرگوں کے ساتھ، اس میں تو یہ ہمیں بچا لیں گے. لیکن یہاں پہ نگیشن ہے. یوم اللہ تجزی نفس ولا يقبل ولا يؤخذ ولا هم ينصرون، بہت سخت الفاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ نگیشن ہے ان کی. تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. یہاں پہ جو ہے وہ جیسے پچھلے بھی رکوع تھا اس میں بہت کم نئے الفاظ تھے، تو اس جو آیات مبارکہ ہیں اس میں بھی ہمارے سامنے 0 1 2 1. تو یہ ایک بڑی انکریجمنٹ آتی ہے کہ الحمدللہ ہم جو سیکھ رہے ہیں، اور سیکھنے کی رفتار اچھی ہے الحمدللہ، کہ ہم جو وہ لرن کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. تو ہم اس کا جو ہے وہ تلاوت اور لفظی ترجمہ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کیا تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر. یا بنی اسرائیل یہ آلریڈی آ چکا ہے، یہ بنی اسرائیل کی ڈیٹیل ہم نے دیکھی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. اس کے بعد پوری جو ہے وہ انبیاء کی نسل ان سے آئی ہے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آئے ہیں. یہ اللہ تھی جو اللہ تھی بھی جو ہوتا ہے اور اللہ تھی بھی جو ہوتا ہے. تو اللہ تھی جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے، اور اللہ تھی جو ہے وہ مذکر کے لیے ہے. تو یہ کیونکہ بنی اسرائیل قوم کیا جا رہا ہے تو اس کو مؤنث لیا. اذکرو جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے کہ یاد کرو، اذکرو تم سب یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، اللہ تھی جو انعمت علیکم، انعمت تا پہ پیش ہے تو یہ میں نے انعام کیا، انعمتا تم نے انعام کیا، انعمت میں نے انعام کیا، علیکم یہ ضمیر کم کی ہے، یہ سب کے لیے استعمال کرتے تم سب کے لیے. علیکا ہوگا ایک کے لیے، آپ تم پر، جیسے ہم یہ کہتے ہیں ایک کے لیے. علیکم یہ ہوگا تم سب پر، علیکم. اللہ تی انعمت علیکم جو میں نے انعام کیا تم سب پر. وانی واو اور انی اور یہ کہ، اور انی یہ کہ میں، یہ میں، وانی اور یہ کہ میں، اور یہ کہ میں فضلتکم، یہاں پہ فضلتکم میں نے فضیلت دی تم کو، کم وہی آیا تم کو، فضلت تو میں نے، یا یہ تا پہ پیشن امتو میں نے انعام کیا، فضلتو میں نے فضیلت دی، کم تم کو، یہ فضلتو میں نے فضیلت دی تم کو. اللتی انعمت علیکم میں نے انعام کیا تم پر، اور میں نے فضیلت دی تم کو، تم لوگوں کو، علی العالمین تمام انسانیت پر. یہ آپ اندازہ کریں کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی جو ہے وہ عزت اور عظمت دی گئی ہے، انعمت علیکم. اور آپ پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کو یا یہودیوں کو سب سے بڑا جو شوق تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ڈٹ کے مخالفت کر رہے تھے، ہر طریقے سے مخالفت کر رہے تھے، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی. جو فضیلت تھی ان کی چلی گئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد جو ان کو فضیلت دی گئی تھی وہ زیرو ہو گئی تھی، وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. کیونکہ نبی ماننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز آتی ہے کہ ان اپنی فضیلت سے بھی دستبردار ہو جاتے ہیں. ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. اذکروا نعمتی
اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو. نعمت کا معنی ہے احسان, اور کسی عامتیہ کو بھی نعمت کہہ دیتے ہیں, لیکن یہ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام انسانوں پہ جو فضیلت دی ہوئی ہے. اور یہاں پہ اذکرو کا لفظ سے واضح ہوتا ہے کہ مراد وہ عام نعمتیں نہیں ہیں جو عام انسانوں کو میسر ہیں, بلکہ خاص جو ہے وہ نعمتیں ہیں, عنایات ہیں, افضال ہیں, جس سے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں اور خاص قوموں کو نوازتا ہے. تو قرآن پاک مختلف مقامات پہ نعمتوں کا ذکر ہے, تو یہ خاص نعمتوں کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. تو کیا کہ انی فضلتکم علی العالمین, تمہیں ہدایت کا علمبردار بنایا. یعنی کہ ہدایت جو تھی, رسول جو آئے ہیں وہ یہودیوں میں سے آئے ہیں, اور کسی قوم میں سے نہیں آئے, یہودیوں میں سے آئے ہیں. اور پھر یہ تمہیں لیڈر اور قائد بنایا, ہماری قوم میں سے تمہارے پاس رسول بھیجے, تمہیں بادشاہ اور حاکم بنایا. کہ یہ رسول ہوتا تھا وہ حاکم بھی ہوتا تھا اور وہ بادشاہ بھی ہوتا تھا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جو ریاست قائم ہوئی تھی, تو اس کے حاکم جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے, عدل وہی کرتے تھے, فوجیں وہی بھیجتے تھے, معافی اور وہ جو سارا ان کے ہاتھ میں تھا, لوگ انہی کی طرف رجوع کرتے. تو حاکم جو ہوتا ہے وہ رسول ہی ہوتا ہے. یہ کہ اس وقت پہلے جو تھا بنی اسرائیل کو یہ فضیلت حاصل تھی, فرمایا کہ تمہیں ہدایت کا علمبردار بنایا, تمہیں لیڈر اور قائد بنایا, تمہاری قوم میں سے تمہارے پاس رسول بھیجے, اور تمہیں بادشاہ اور حاکم بنایا. اس فضیلت سے مراد قوموں کی ہدایت اور رہنمائی کا وہ منصب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک خاص دور میں منتخب فرمایا. جو فضیلت کسی منصب کی ذمہ داری سے وابستہ ہوتی ہے وہ مشروط فضیلت ہوتی ہے. اگر صاحب منصب قوم اس ذمہ داری کو پوری ادا کرتی ہے تو یہ فضیلت اس کو حاصل رہتی ہے, اور جب اس کو چھوڑ بیٹھتی ہے تو پھر یہ اس فضیلتی سے محروم نہیں ہو جاتی جو اسے بخشی گئی تھی, بلکہ کفران نعمت کی پاداش میں اس کا مزید برآں ذلت بھی نصیب ہوتی ہے. اس آیت مبارکہ یہ فضیلت ہم پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل کے ریفرنس سے, تو یہ ان سے لے لی گئی تھی, اور یہ جو دی گئی تھی امت مسلمہ کو, اور امت مسلمہ کو بھی یہ فضیلت اس وقت تک رہی جب تک وہ قائم کرنے والے تھے قرآن پاک کی تعلیمات کو, اور جب انہوں نے اس کو چھوڑا تو یہ فضیلت ان سے بھی چلی گئی. آج اگر ہم امت مسلمہ کا جو ہے تجزیہ کرتے ہیں کہ ویئر وی اسٹینڈ, دنیا کی قوموں میں ہم کہاں کھڑے ہیں, تو دنیا میں گرنے والا ہر خون کا قطرہ مسلمانوں کا قطرہ ہے. ڈاکٹر عافیہ کو 20 سال ہو گئے ہیں وہاں پہ قائد میں, اور یہاں پہ جو حکمران کی جرت نہیں ہے کہ وہ امریکہ سے یہ مطالبہ کر سکیں کہ ہماری بیٹی کو واپس کیا جائے. جب جرت ہوتی تھی نا, تو محمد بن قاسم کے ایک عورت کی پکار پہ, جس کا پتہ بھی نہیں تھا کہاں پہ کہاں نہیں ہے, جو وہ خط لکھتی تھی تو جو ہے وہ حاکم جو تھا وہ فوج بھیج دیتا تھا کہ اس کو نکال کے لے کے آؤ. تو محمد بن قاسم ایک عورت کی پکار پہ آیا تھا, تو اسلام کے لیے دروازہ کھولا تھا. تو آج جو ہے وہ دب کے بیٹھے ہیں, اور آپ دیکھ لیں ابھی تو الحمدللہ پھر تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئی ہے, ورنہ اس سے پہلے کیا تھا, خون افغانستان کو دیکھ لیں, اس کے بعد عراق کو دیکھ لیں, اور گلف کے باقی ایریا کو دیکھ لیں, کیا تھا, خون و خون تھا, اور ہر قطرہ گرنے والا مسلمانوں کا تھا. یہ جو تھی یہ انسان کی وہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی, اس کا شکر نہ ادا کرنے کے بدائے میں ذلت جو تھی مسلمانوں پہ آئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے گمراہ نہ ہو گئے, ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. ابھی بھی یہی ہے, اگر ہم نے ریٹرن کرنا ہے, ہم نے واپس آنا ہے, تو ہمیں اس کتاب کی تعلیمات کو قائم کرنا ہے. یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں یہ اس کوشش کا ایک حصہ ہے کہ جب تک ہم سمجھیں گے ہی نہیں تو ہم اس میں عمل نہیں کر سکتے. قائم کرنا اس کے بعد کی بات ہے. ہم سمجھے تو صحیح کہ میسیج ہمیں ہے کیا, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی, قائم کرنے کی, اور اس نظام کو جو ہے وہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بنی اسرائیل کو تمام مخلوقات و فضیلت اس وقت کی بات ہے جب صحیح معنوں میں اس زمین پر اللہ کے نائب اور خلیفہ تھے. جب انہوں نے اپنے رب اور مالک کے احکامات سے منہ پھیر لیا اور اپنے انبیاء کی نافرمانی کرنے لگے, تو اللہ نے ان پر جو انعامات کیے تھے اس کی ناشکری کی, تو انہوں نے اللہ سے جو عہد کر رکھے تھے, جو ذمہ داری لے رکھی تھی, ان کو پورا نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملعون, مغضوب اور ذل و خوار ہو کر رہیں گے. ان کی جلاوطنی, در بدر ہونے کے فیصلے اللہ کے عطاب کے مستحق ہو گئے. اور یہ پوری تاریخ ہمارے سامنے, ورلڈ وار 2 سے پہلے کی جو ان کی کیفیت تھی, اور جس طریقے سے ان کو جو یورپ میں قتل عام ان کا کیا گیا, اس سے پہلے یہ در بدر ہوتے رہے, وہ اب سمجھ بھی ہے پروٹیکشن میں. بھی ان کی جو پروٹیکشن ہے وہ جو ہے ویسٹ اور امریکہ, دے آر پروٹیکٹنگ دیم. اگر آپ ان کو آج بھی آپ چھوڑ دیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو مطلب یہ کہ یہ جو پریزنٹ صورتحال ہے وہی ہے. لیکن ان کو بھی
لیڈرشپ ان کی بھی نہیں ہے، ان کو بھی جو ہے ان کی پوزیشن بھی ہے جو مسلمانوں سے نیچے ہی ہے۔ ابھی اس میں دیکھیں ہمارے لیے پیغام کیا جو بات میں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب محمدیہ کو بھی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، قرآن عطا کیا، حکومت بیش 1000 سال تک دنیا بھر میں ہماری حکومت و قیادت سے نوازا۔ اب ہم نہایت پستہ حال ہیں، سب سے پیچھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت تھی، جیسے ان کو فضیلت دی گئی تھی نا فضلتکم علی العالمین، اس میں کیا ہے بولا تھا کون شہداء علی الناس، تم لوگوں پر گواہ ہو، اور آیت مبارکہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اس طرح ہم نے تم مسلمانوں کے ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو، اور رسول تم پر گواہ ہو، یعنی دنیا کے لوگوں پر گواہ۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف وسط کی روش پہ قائم ہو، جو دنیا قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق راستی کا تعلق ہو، اور نہ حق اور نہ روا تعلق کسی کے ساتھ نہ ہو۔ یہ آج تو صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنوں کے درمیان انصاف نہیں کر پا رہے۔ اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جو کرائٹیریا ہے عدل کا، اس میں 140 ملکوں میں سے 126 نمبر پہ ہم ہیں، نیچے سے 126، 50%، 70 بھی نہیں ہے، 40 بھی 30 پہ نہیں ہے، یعنی کہ کرپٹ ترین قوم ہے ہم جو دنیا میں کہاں کریں گے۔ اور یہ دوسری امت مسلمہ کے جو ممالک ہیں ان کا تقریباً یہی حال، عدل نہیں ہے، عدل انصاف نہیں ہوگا تو کس طریقے سے؟ یہ تو انصاف جو ایمان ہے ہمیں تو عدل کی بات کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جو کافر ہے ان کے ساتھ بھی عدل کرو، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ نہیں کرتے، بھائی آپس میں بھی نہیں کر رہے، مفادات کی جنگ ہے جو جاری ہے ہمارے ملکوں میں اور ہم لوگوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں 2-3 طریقے سے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایک یہ جائزہ لینا چاہیے کہ اگر مجھے کسی مقام پہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ میں ایک ڈیسیژن کروں، تو کم از کم یہ ہے کہ میں جو ہے وہ ایک کنٹریبیوٹ تو کروں جو سچائی کے اس میں ہمت بست ہونے کے سلسلے میں۔ تو یہ اور باقی پھر معاشرہ بھی آ جاتا ہے، وہاں موقع ہو تو ہمیں جو حق کی گواہی دینی چاہیے، ملک میں موقع تو ہمیں حق کی گواہی دینی چاہیے، تو اس طریقے سے ملک جو ہے وہ بہتر ہوگا، ورنہ اگر دوسروں پہ ڈالتے رہیں گے تو ملک بہتر نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا ارسلان بھائی۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، اذکروا نعمتی، تم یاد کرو میری نعمت کو، تم یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، التی انعمت علیکم، جو میں نے انعام کیا تم پر، جو میں نے انعام کیا تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، وانی فضلتم علی العالمین، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہان والوں پر۔ اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ کریں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، تم یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، جو میں نے انعام کیا جو تم میں پر، نے انعام کیا تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین۔ اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ مدد کی جائے گی۔ یہ ایگزیکٹلی اسی کے ایکویولنٹ ایک اس میں احکامات ہیں جو ہم نے آج کے پہلے لیسن میں ناصر بھائی سے جو ہم نے وہ جو ہمارے سامنے آئے تھے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو سے تقوی ڈرنا، یومن اس دن سے، لا تجزی بدلہ نہ بنے گا، لا نہیں کے لیے، تجزی بدلہ نہ بنے گا، نفسن کوئی شخص، ان نفسن کسی کا، لا تجزی نفسن ان نفسن
کوئی نفس بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی نفس کسی نفس کا یا کوئی شخص کسی کا نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی شخص کا نفس شیئن کچھ بھی، یعنی یہ کہتے ہیں شیئن نتھنگ، کچھ بھی نہیں، کوئی بدلہ نہیں بنے گا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی شخص کا کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے گی. اچھا یقبل جو ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں سبجیکٹ ایگزسٹ نہیں کرتا، اس میں جو ہے وہ یہ پیسیو وائس ہے، تو یقبلو یہ ہوگا اور یقبلو یہ ہوگا. جب پیسیو کریں گے روٹیٹ کریں گے اس میں یا سے شروع پیش آ جاتا ہے. یقبلو وہ نہ قبول کی جائے گی، نہ قبول کی، ولا یقبلو منہا شفاعتن، اس سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ دیکھیں گے. ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، یہ یؤخذ پھر جو پیسیو وائس ہے، اور نہ لیا جائے گا منہا عدل بدلہ یا فدیہ، اس سے کوئی فدیہ یا بدلہ نہیں لیا جائے گا. یعنی اس سے کوئی یہ نہیں کیا جائے گا کہ اس کو ذرا اس کے بدلے میں اس کو چھوڑ دیا جائے کسی چیز کے، یا کوئی جرمانہ ادا کر دینا، یہ نہیں ہوگا. ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. ولا لا نہیں، لا اور نہ، ہم ینصرون ان کی مدد کی گی، ہم ضمیر ہے، ینصرون ان سب کی مدد کی جائے گی. ولا ہم ینصرون، اور نہ ان سب کی مدد کی جائے گی. اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی. اس میں جو ہمارے سامنے 4 پوائنٹس آئیں گے، اسے اللہ نے بتایا کہ اس دن یعنی کہ یومن، اس دن یعنی قیامت کے دن، نمبر 1 کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. نمبر 2 کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. نمبر 3 نہ کس سے فدیہ لیا جائے گا. اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہ ہوگا، ہر شخص اللہ کے سامنے سوالی بن کر کھڑا ہوگا، اور نہ کسی طریقے سے ان کی مدد کی جائے گی. یہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے، مطلب جیسے ہم دستور کہتے ہیں نا، تو یہ بھی دستور ہے اللہ تعالیٰ کا. ایک ڈکلیئر پالیسی ہے کہ یہ ذہن میں سے نکال دو، جو رول ہے وہ یہ ہے کہ اس دن کوئی کسی کا کام نہ آئے گا، اس کی سفارش نہیں کی قبول کی جائے گی، سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، اور کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی. یہ 4 پوائنٹس ہیں. تو یہاں پہ اس دن سے واتقوا یومن، اس دن سے جب وہ ڈرایا جا رہا ہے، کیوں پیچھے بنی اسرائیل کی مضمون آ رہا ہے، تو اس میں کیا بنی اسرائیل سے یا آخرت کے دن سے تعلق سے جو غلط تصورات رائے تھا وہ کسی نہ کسی طرح سے آخرت کی سزا سے بچ سکتے ہیں. تو یہ تھا، تو اس کی یہاں پہ نیگیشن کی جا رہی ہے. یا اگر یہ میں نے مختلف تفاسیر سے، جیسے اپنے محترم ناصر بھائی بتا رہے تھے، تو جو مختلف تفاسیر سے اس کی جو تشریح ہے اس کو لیا، مختلف اینگل سے مفسرین جو ہیں وہ مختلف چیزوں کی تشریح کرتے ہیں، اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک میں ہوتی ہیں دوسرے میں نہیں ہوتی، سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، تو وہ ان کو میں نے ایک جگہ اکٹھا کیا ہے. تو یہ فہم القرآن سے لیا میں نے کہ دنیا کی عدالتوں میں مجرم جن طریقوں سے بچتے ہیں وہ 4 ہیں. حقیقی مجرم کی جگہ کسی دوسرے کو پھنسا دینا، شخصی سفارش کے ذریعے مجرم کو بچا لینا، رشوت کے ذریعے بچ نکلنے میں کامیاب ہونا، سیاسی دباؤ کے ذریعے سے مجرم کا رہائی پانا. میں سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ جو ہے نا، مجھے پتا ہے کہ ہم اتنے شعور رکھتے ہیں کہ ہمیں ان سب کا پتہ ہے، اور یہ ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، بالکل ہمارے سامنے ہو رہے ہیں. ایک آدمی قتل کرتا ہے اور وکٹری کا نشان بنا کے باہر نکلتا ہے، اور واقعی وہ رہا ہو جاتا ہے، واقعی وہ رہا ہو جاتا ہے، قتل کیا ہوتا ہے. لیٹسٹ بھی ہے، تھوڑا سا پرانا بھی ہے، اس سے پرانا بھی ہے، بالکل لگاتار ہو رہا ہے. یا بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے ہر فرد کو باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ ہتھکنڈے دنیا کے بے انصاف عدالتوں، رشوت خور ججوں، کمزور غلط عدالتی نظام میں تو چل سکتے ہیں، جس کی وجہ سے مظلوم سر چھپاتے ہیں اور ظالم ددناتے پھرتے ہیں، اور لیکن اللہ کے عدالت میں ان باتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو مجھے یاد ہے اس عورت کی بات جس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ میری اور بیٹیاں بھی ہیں، میں اتنی کمزور ہوں، میں ان کی پروٹیکشن نہیں کر سکتی، اس لیے میری مجبوری ہے کہ میں ان کے ساتھ صلح کروں. یہی جو ظالم دندناتے ہیں وہ وکٹری کا نشان بنا کے پھرتے ہیں، اور مظلوم سر چھپاتے ہیں. یہ آج ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. محشر کے دن کسی مجرم کو دم مارنے اور آنکھ اٹھا کر دیکھنے اور بلا اجازت بولنے کی جرت نہیں ہوگی. اس دن کوئی نفس اور کوئی متاع کام نہ آئے گی. یعنی کہ کم از کم ایک مظلوم کے لیے یہ دن تو ہو، دل میں یہ چیز دونوں کے. وہ اکثر لوگ جو ہے نا، جو مظلوم ہوتے ہیں نا، میں نے یہ سنا ہے، کہتے ٹھیک ہے یہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، وہ میرا انصاف کرے گا. یہ آپ نے فریز بار بار سنی ہوگی. جب آدمی بالکل وہ ہوتا ہے نا، بے بس ہوتا ہے، تو کہتے ہیں میں اپنے اللہ. اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انصاف کرتے ہیں، آخرت میں تو ہوگا. دنیا میں بھی وہ لوگ جو ہیں وہ جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں. وہ فوراً جو عرش پہ جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کی آہ کو سنتے ہیں. کوئی پردہ ویسے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شارع کے زیادہ قریب ہے اور پکارنے والے کو پکار سنتے ہیں، لیکن آہ میں کوئی پردہ نہیں ہے. اللہ انسان اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو بھی ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے سے بچائے. قرآن مجید نے ان اصولوں کو مختلف مقامات اور انداز میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے تاکہ کسی مجرم کے دل میں چھوٹ جانے کا تصور پیدا ہی نہ ہو سکے. یہ ہمارے سامنے تعلیمات ہیں. اور اس میں تفہیم القرآن میں سید مودود رحمۃ اللہ نے اسی آیات مبارکہ پہ جو کمنٹری کی ہے، تفسیر کی ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل کے بگاڑ کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی تھی. وہ اس کے خیالات خام میں مبتلا تھے کہ ہم جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہیں، بڑے بڑے اولاد صلحاء سے نسبت رکھتے ہیں. ہماری بخشش ان بزرگوں کے صدقے میں ہو جائے گی. ان کا دامن گرفتہ ہو کر بھلا کوئی ہمیں سزا کیسے دے سکتا ہے؟ ان جھوٹے بھروسوں نے ان کے دین کو سے غافل اور گناہوں کے چکر میں مبتلا کر دیا. اس لیے نعمت یاد دلانے کے ساتھ فوراً ہی ان کی ان غلط فہمیوں کو دور کر دیا گیا. مجھے ایک اکثر یہ شعر بنی کھائیں کوئی کسی قوالی میں یا اس میں تھا کہ استغفر اللہ توبہ میرے، لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ کہ پکڑے خدا تو چھڑائے محمد جو پکڑے تو چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ اس قسم کی ایک قوالی تھی. استغفر اللہ. تو یہی تھی جو آج کے بھی معاشرے میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پورا جو قبروں کو پوجنے والے ہیں، بزرگوں کی یہ آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والے، ان کے گوڑوں کو ہاتھ لگانے والے، پاؤں کو چھونے والے جو پیر ولی فقیر بنے ہوئے، تو وہ اسی پہ جو کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی آگے ہم دیکھتے ہیں وہ انہوں نے ڈاکٹر اسد صدیقی صاحب یہ اپنا مائک بند کر لیجیے گا جی عبدالستار نہیں بھائی. اس آیت کے الفاظ پر غور کیے اور دیکھیے یہ تنبیہ کس طرح سے شدید ہے کہ تمہاری گمراہی کی تمام تر بنیاد جس نے تمہیں آخرت کی جوابدہی سے بنیاد کر دیا ہے یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہماری اپنی زندگی میں چاہے کیسی گمراہیوں میں مبتلا ہو جائیں اور کیسی بدعملیوں کا ارتکاب کریں، ہم چونکہ اولاد ہیں اللہ کے عظیم پیغمبروں کی، اس لیے قیامت کے دن ہم سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی. یعنی کہ صاحبزادے ہیں، بس یہ کہ جیسے ہمارے اس معاشرے میں صاحبزادہ ہوتے ہیں کہ وہ پیر صاحب کی اولاد ہیں تو ان کے لیے سب معاف ہے. تو یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم کیونکہ پیغمبروں کی اولاد ہیں ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا. اگر کوئی باس پرس ہوئی بھی تو ہمارے یہ عظیم آباء و اجداد اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں گے اور ہمارے اور پروردگار درمیان حائل ہو جائیں گے اور ہماری سفارش کریں گے، ہمیں چھڑا لیں گے. یہ ان کے نظریات ہیں. تو اس میں آگے شفاعت کی حقیقت اب دیکھ لیں. البتہ شفاعت کے بارے میں بنی اسرائیل بھی بری طرح غلط فہمی شکار تھے اور امت مسلمہ کے بہت سے افراد بھی اس غلط فہمی کا شکار ہے. قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس شفاعت سے انکار نہیں کیا، بلکہ نصوص قرآن و سنت میں اس کا اثبات ملتا ہے کہ شفاعت ہے. جہاں تک کافر مشرک منافق کا تعلق ہے اس کے بارے میں شفاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. البتہ جن لوگوں کے ایمان پر خاتمہ ہوا لیکن نیکیوں میں کمی اور برائیوں میں زیادتی کے باعث اندیشہ ہے کہ انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا، ان کے لیے شفاعت کے امکان ظاہر کیا گیا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ٹھہرائی ہے کہ ان کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے تو اس کے بارے میں پیغمبر یا اللہ کے نیک بندے سفارش کریں گے. اللہ اجازت دیں گے تو تب جو ہے وہ سفارش کریں گے. تو اس میں ایک اب حدیث پاک لیتے ہیں اور یہ بڑی اہم حدیث ہے. اس حدیث سے جو ہے نا بہت سے کانسیپٹ جو ہے نا بہت کلیئر ہو جاتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، تو کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا. اسی کے ریلیٹڈ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل خاص و عام سبھی قریش کو اکٹھا کیا. آپ نے مخاطب کر کے کہا ہے قریش کے لوگوں اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا اے بنی عبد المناف، یعنی اپنے جو بڑا خاندان تھا اس کہتے ہیں، اب لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کسی طرح کا نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. اے بنی کسی کے لوگوں اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو کیونکہ میں تمہیں کوئی نقصان یا فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا. اے بنی عبد المطلب کے لوگوں
اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں تمہیں کسی طرح کا ضرر یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے فاطمہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لے، کہ میں تجھے کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے 33185۔ تو اب اس میں یہ حدیث ہم اپنے سامنے رکھیں تو کہاں چلا جاتا ہے پھر معاملہ جو ہے کہ یہ ہے کہ اگر کوئی جہنم میں جا رہا ہے اور کہ جی مجھے کوئی بچا لے گا، تو یہاں پہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے خاندان ادھر سے ادھر تک اور اپنی بیٹی تک کو کہہ دیا کہ میں اے فاطمہ بنت محمد اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لے، کیونکہ میں تجھے کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو میرے ساتھ اس کو کیجیے گا، ریوائز کیجیے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا اور کچھ بھی، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، ولا يقبل منها شفاعت، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے جو ہے وہ ان کی رننگ جو ترجمہ ہے ان دو آیات کا۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ اور اس میں جو اسباق تھے وہ یہ تھے کہ اللہ کی انعامات کو یاد کرو، یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے اور ہمیں بھی کہا جا رہا ہے۔ آخرت کے دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی کسی کام آئے گا، نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ کسی کا بدلہ لیا جائے گا، نہ ظالموں کی مدد کی جائے گی۔ ہم کیا کریں گے کہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ آخرت کے دن کو یاد رکھنے میں ہماری مدد فرما، اور زندگی کے ہر لمحہ میں آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے والا بنا، اور انشاءاللہ پلان کریں کہ میں وقت کو بہتر استعمال کرنے کے لیے روزانہ شیڈول بناؤں گا تاکہ آخر میں کامیابی مل سکے۔ یعنی یہ چیز انسان کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اسے ہم دیکھیں کہ ہم جنت کے کتنے قریب ہو رہے ہیں اور جہنم سے کتنے دور ہو رہے ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں، اسماء واحد الجمع لیتے ہیں۔ یوم اس کی جمع ایام ہے۔ اس کے بعد جو ہم یہ ایک ہی صرف اسم آیا ہے، اس کے بعد بھی اپنے ہمارے جو ہے وہ سیدمت افعال ہیں، اس میں ذاکرہ ہے۔ میں سے ریپیٹ کیجیے گا، ذاکرہ یذکرو اذکر، ذکر یذکر اذکر، ذاکر مذکور ذکر۔ ذاکر مذکور ذکر۔ اگلا جو ہے وہ قابلہ سمیہ کے وزن پہ ہے، 10 ٹائمز قرآن پاک میں ہے۔ قابلہ قبول کرنا، قابلہ یقبل اقبل، قبل یقبل اقبل، قابل مقبول قبول۔ قابل مقبول قبول۔ اگلا جو ہے وہ نصر ہے۔ نصر تمہارا اسٹینڈرڈ ورڈ ہے، 94 ٹائم آیا ہے۔ نصر ینصر انصر، نصر ینصر انصر، ناصر منصور نصر۔ ناصر منصور نصر۔ اس میں ایک دو دوبارہ ریپیٹ کر لوں، یہ نون کا مطلب ہے شروع میں جب نون آیا تو اس کے مطلب یہ کہ نصرہ کے وزن پہ ہے۔ یہ تین ہمارے چار جو باب ہیں، فاتحہ، فا لکھا ہو تو فاتحہ سے، نون لکھا ہو تو نصرہ سے، زا لکھا ہو تو زاربا سے، سین لکھا ہو تو سامیہ سے۔ تو اس میں دو ورڈز اسٹینڈرڈ آئے ہیں، نصرہ اور سامیہ کے وزن پہ۔ اگر ہم فرق دیکھتے ہیں تو جو نصرہ کے وزن پہ آئے ہیں تو ان کی جو چینجز ہیں اس میں تھرڈ ورڈ پہ جو ہے نا وہ ہمیں پیش ملے گا اس میں جب مضارع بنائیں گے، اور جب اس کا امر بنائیں گے تو فرض حمزہ کے اوپر پیش ملے گا، یہ اسکر ہے اور انصر ہے۔ اور جب سامیہ کے وزن پہ کریں گے تو یہ سامیہ کے یا زارابا کے یا فتح کے وزن پہ ہمیشہ جو امر ہے اس کے الف کے نیچے زیر آئے گا، ہمیشہ زبر نہیں آتا کسی کے نیچے بھی۔ اور یہ یقبالو، یہ اس میں فتح اور سامیہ میں یقبالو اور زارا میں بے کے نیچے زیر آ جائے گا۔ تو یہ اس کی اسٹینڈرڈ ہے۔ اور اس میں اگر آپ آگے چلے اس اسماء میں، اسماء میں فاعل مفعول اور فعل کا جو ہے وہ وزن ہے اس میں آتے ہیں۔
تو فاعل میں سیکنڈ ورڈ الف کا آئے گا. اب دیکھیں سب میں سیکنڈ ورڈ الف کا ہے. اور مفعول میں پہلا ورڈ میم آتا ہے. تو اب دیکھیں سب میں پہلا ورڈ جو ہے وہ میم ہے. مفعول اور جو سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے وہ واو ہے. تو یہ جو ورڈ ہوتے ہیں مفعول ہوتے ہیں اور یہ چینج ہوتے رہتے ہیں جو لاسٹ والے جو ہے وہ اسم ہے. تو آگے ہم چلتے ہیں ویک لیٹر میں. جزا جو ہے بدلہ دینا. جزا یہ ہدا کے وزن پہ ہے. جزا یجزی، جزا یجزی اجزی، جزا یجزی اجزی، جازن مجزی مجزی جزا، جازی مجزی جزا، جازن مجزی جزا. جازن مجزی جزا. جزاک اللہ خیر. آگے اخذ یخذ، یخذ اخذ سے ہے لینا. یہ نصرہ کے وزن پہ ہے. یہ اخذ یاخذ خذ، اخذ یاخذ خذ، آخذ ماخوذ اخذ. آخذ ماخوذ اخذ. آگے جو اپنی ہے مزید فی میں ہے انعمتو، انعمتو میں نے انعام کیا. انعمت علیکم تم پر. تو انعما جو ہے انعام کرنا، یہ انعام کیا. انعما، انعما ینعمو انعم، انعم ینعم عنعم، منعم منعم انعام. منعم منعم انعام. یہ الف سین کا مطلب یہ اسلمہ کے وزن پہ ہے. یعنی علمہ حاسبہ اسلمہ. تو یہ ہمارے نا اختلاف استغفرا. تو اس میں اسلمہ کے وزن پہ ہے. انشاءاللہ آج بھی ہم پڑھیں گے. اسلمہ یہ ہم نے پڑھا ہے. تو اسلمہ کے وزن پہ ہیں. اور اس میں جو فاعل اور مفعول ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ منعم ہے اور منعم ہے. منعم فاعل ہے اور منعم جو ہے وہ مفعول ہے. یہ اسٹینڈرڈ جو ہے مزید فی میں ایسے ہی چلتا ہے. آگے ہم چلتے ہیں اور ہمارے سامنے یہ نہیں آلریڈی ہم کر چکے ہیں. آگے ہمیں فضلہ، فضلہ فضیلت دینا. فضلہ یفضل فضل، فضل یفضل فضل، مفضل مفضل تفضیل. مفضل مفضل تفضیل. چلیں جزاک اللہ خیر. اس میں ہم کوئز پہ آ جاتے ہیں جلدی سے. اور جیسے ہمیشہ کی طرح کوئکلی اینڈ کریکٹلی. تو انشاءاللہ آپ اس کو میرے ساتھ کریں. میں بھی اس کو آن کر لیتا ہوں جو چیٹ ہے. اور اس کو ہم کرتے ہیں جو جی نمبر 1 میں اسکرو نعمتی، اسکرو نعمتی. یہ اے بی سی ڈی. اسکرو، اسکرو یہ اسکرو نعمتی. تو سی اس کا کریکٹ آنسر ہے. سفیان ماشاءاللہ ویری گڈ. اللہ نے ہم سب پر بہت سارے احسانات ہیں جیسے، اللہ کے ہم پر احسانات ہیں جیسے یہ ماشاءاللہ سب کا جواب صحیح ہے. آل سب کے سب صحیح جواب ہیں اس کے. چلے تھوڑا سا کھل گیا، کوئی ایسی بات نہیں. میں نے انعام کیا، میں نے انعام کیا. ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے. انعمتو، میں نے انعمتا آپ نے انعام کیا. انعمتم آپ سب نے انعام کیا. انعمتی یعنی کہ اس عورت نے انعام کیا. میں نے انعام کیا. انعمتو صحیح آنسر ہے. لا تجزی، لا تجزی نفس عن نفس، لا تجزی نفس عن نفس. لا تجزی نفس عن نفس. وہ میرے خیال میں دی اس کا صحیح آنسر ہے کوئی کسی کا بدلہ نہ دے سکے گا. عدل، عدل کوئی سفارش، کوئی بدلہ، کوئی چیز، کوئی نام. یا کیا کریکٹ ہے اس کا؟ عدل. عدل یہ اے تو کریکٹ نہیں ہے. بی کریکٹ آنسر اس کا بالکل صحیح ہے کوئی بدلہ. ولا ہم ینصرون، ولا ہم ینصرون.
اب یہ دیکھنا پڑے گا ینصرون یا یہ ماضی میں ہے یا حال اور مضارع میں ہے، تو وہاں سے پھر آپ کو امیڈیٹلی آئیڈیا مل جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یہ تو صحیح نہیں ہے اس کا، سی ہے، اور وہ نہ ان سب کی مدد کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کے لوگوں، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث میں فرمایا ان سے؟ جی کوئکلی جی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بالکل صحیح ہے کہ میں طاقت نہیں رکھتا، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کسی طرح بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی. جی کوئکلی جی. آل جی بالکل صحیح ہے، آل کا آنسر صحیح ہے. اخذا فعل امر بتائیے. اخذا کا فعل امر یہ ہم نے کیا ہے. اخذا کا فعل امر، یہ بالکل صحیح ہے. ڈی آنسر صحیح اس کا ڈی. قبیلہ کا اسم فاعل، میں نے آئیڈیا آپ کو دیا تھا، قبیلہ کا اسم فاعل. بالکل صحیح ہے، اے از دا کریکٹ آنسر. انعما کا کام کا نام، انعما جو لاسٹ میں آتا ہے مصدر جو ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بالکل صحیح ہے، سی از دا کریکٹ آنسر. اب ہم آگے چلتے ہیں، آگے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ گرامر کریں گے. تھوڑا اس کو ایڈجسٹ کر لوں اپنی چیزوں کو.